اسی کی نعمت، سورج اسی کی نعمت، زمین اسی کی نعمت، حد تو یہ ہے کہ قرآن اسی کی نعمت، ایمان اسی کی نعمت۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت خود قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کے گنو گوئے تو اسے شمار نہ کر سکو گے۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے پیاروں، اللہ رب العزت کا کرم دیکھیے کہ اس نے اپنے بندوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، ان گنت نعمتوں میں سے نوازا، لیکن کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا۔ مثلا عقل و شعور سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، علم و فن سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، آسمان کا شامیانہ لگایا مگر احسان نہیں جتایا، زمین کا فرش بچھایا مگر احسان نہیں جتایا، آسمان سے پانی برسایا مگر احسان نہیں جتایا، زمین سے دانا اگایا مگر احسان نہیں جتایا، زبان کو عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، زبان کو قوت گویائی عطا کی مگر احسان نہیں جتایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو قوت سماعت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، ہاتھوں کو پکڑنے کی صلاحیت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو پیروں کو چلنے کی طاقت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا۔ یوں ہی اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء کرام کو بھیج کر احسان عظیم تو فرمایا ہے، مگر پروردگار عالم نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ لوگوں میں نے آدم کو صفی اللہ بنا کر بھیجا اسی لیے تمہارے پر احسان کیا، مگر پروردگار عالم نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ لوگوں میں نے نوح کو نجیب اللہ بنا کر بھیجا اسی لیے تمہارے پر احسان کیا، مگر پروردگار عالم نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ لوگوں میں نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کر بھیجا اسی لیے تمہارے پر احسان کیا، مگر پروردگار عالم نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ لوگوں میں نے عیسیٰ کو روح اللہ بنا کر بھیجا اسی لیے تمہارے پر احسان کیا۔ مگر حضرات محترم، جب ذکر کرنا مقصود ہوا مدینے کے تاجدار کا، دونوں عالم کے مالک و مختار کا، تو اللہ رب العزت قرآن مقدس میں لقد من اللہ فرما کر سرکار کی عظمت میں احسان جتا کر سارے جہان میں آپ کو بلند و بالا فرما دیا۔ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چم گئے پر ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ عزیزان محترم سامعین اکرام، اب ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بے شمار نعمتوں میں سے، ان گنت نعمتوں میں سے کسی اور نعمت پر احسان نہیں جتایا، سرکار ہی کی آمد پر احسان جتایا۔ آخر ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت دنیا والوں اور بالخصوص مومنوں کے دل و دماغ میں یہ بات اچھی طرح بٹھانا چاہتا ہے کہ دنیا کی اور نعمت اپنی جگہ، میرے محبوب کی عظمت اپنی جگہ، انہیں تم دنیا کی اور نعمتوں کی طرح مت سمجھ دینا۔ ان کا ذکر خصوصیت سے اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ تم ان کی قدر و منزلت کا اندازہ لگا سکو اور ان کی محبت سے اپنے سینہ کو مدینہ بنا لو۔ یہی تمہاری زندگی کی معراج ہے اور اسی میں تمہاری کامیابی کی راز ہے۔ عزیزان محترم سامعین اکرام، اور بھلا احسان کیوں نہ جتایا جائے کہ سرکار ہی کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ اگر سرکار کی ولادت مقصود نہ ہوتی تو یہ کائنات وجود میں نہ ہوتا، یہ زمین و زمان، یہ مکین و مکان، یہ برق و سمر، یہ شجر و حجر سب حضور ہی کا صدقہ ہے۔ اسی سلسلے میں حدیث قدسی ہے لولا لکا لما خلقت الافلاک والارضین، یعنی کہ اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا نہ زمین پیدا کرتا نہ آسمان۔ اسی لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں ہے زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سرکار کی
सामने इकराम। और एक दूसरी जगह सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िले बरेलवी इरशाद फरमाते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अजीजान मोहतरम सामने इकराम, सरकार की आमद क्या हुई कि आलम में इनकलाब बर्पा हो गया, कुफ्र और शिर्क के बादल छट गए, जुल्म और ज्यादती की आंधी थम गई, ताकत और कुव्वत के बेजा इस्तेमाल बंद हो गया, मजलूमों की सिस्कियां मुस्कुराहटों में तब्दील हो गई, औरतों को बावकार मकाम मिल गया और बच्चियां खैर बरकत की पैगाम बन गई। मेरा अजीजों, जिस रसूल की आमद की बरकत जर्रों को आफ्ताब और गुलामों को इमाम बना दे, है मैं भला क्या और मेरा इल्म ही कितना। आइए हम और आप मिलकर के इल्म फन के ताजदारों की बारगाह में हाजिरी देते हैं और देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। सरकार के जमाले जहां का आरा तस्करा करते हुए अल्लामा डॉक्टर इकबाल इरशाद फरमाते हैं कि चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। अरे चांद में तो दाग है और मेरे आका का चेहरा साफ है, अरे चांद में तो दाग है और मेरे आका का चेहरा साफ है। और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की कौल की तर्जुमानी करते हुए हमारे इमाम फरमाते हैं कि यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।